اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا گھر کے سلسلے میں، ہوم سویٹ ہوم کے سلسلے میں آپ کے سامنے تقریباً 19 ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اب 20th کی باری ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے دین اسلام میں کہ جو اسلام کی عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرے اور شوہر بیوی کی خدمت کرے، یعنی دونوں، یعنی کہ بیوی لگی رہے بیچاری سارا وقت خدمت کرنے میں نہیں، بہت اجر و ثواب ہے بے انتہا۔ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اجر و ثواب ہے اگر دونوں ہی ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت راہ خدا میں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہم روایتوں میں جیسے کہ پڑھتے ہیں کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، دسترخوان بچھاتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام کرتی ہیں، بڑے سے بڑے، خداوند عالم اس قسم کی خواتین کے نامہ اعمال میں ایک شہید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی ہر قدم پہ، یہاں تک کہ اگر پانی بھی پلائے وہ اپنے شوہر کو تو بھی اس کے لیے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ یعنی کہ اور شوہر اگر بیوی کی خدمت کرے تو اس کو جہاد ہر قدم پہ، وہ جو جا رہا ہے، وہ جو جاب کر رہا ہے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو اس کے ہر قدم پہ اس کو جہاد میں شریک ہونے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح روایت میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرے تاکہ اس کی بیوی کو تکلیف نہ ہو، یا گھر سے باہر محنت و مشقت کے کام کرتا ہے تاکہ اس کے بال بچے آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو خداوند عالم اس مرد کے نامہ اعمال میں شہید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شہادت کے ثواب مل رہے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت گھر میں خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رحمت خدا آپ کے گھر میں ہو، ملائکہ کی آمد و رفت آپ کے گھر میں ہو، اس سے بڑھ کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مبارک نسل آپ گھر سے معاشرے کے حوالے کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، تو آپ کو لازماً اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ گھر میں آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ محکم ہو، اور وہ چیزیں جن کے ذریعے اللہ کے ساتھ رابطہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے، ان میں ایک شوہر اور بیوی کے درمیان محبت و الفت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مرد جن کی بیویاں ان سے راضی ہیں، جب ایسا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، اور بدقسمت ہے وہ مرد جس سے اس کی بیوی راضی نہ ہو، لیکن اس سے بھی بدتر ہے وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ ایک مبارک نسل کا ایسے گھر سے وجود میں آنا ناممکن ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے مال حرام کا اثر۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مال حرام آتا ہے اور مال حرام سے خوراک بنتی ہے، ربا سے، رشوت سے، لوگوں کے مال سے، تو پھر یقین جانیے اس گھر میں ملائکہ نہیں ہے، بلکہ یہ گھر تو آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آسمان کے ملائکہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ملائکہ دیکھتے ہیں یہ عورت، یہ بچے جو کہ بے گناہ ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون نارا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق چٹ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ یتیم یہاں پر اسباب مصداق ہے، یعنی قرآن نے ایک بڑے مصداق کے اعتبار سے یتیم کا ذکر کیا ہے، لہٰذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ مال حرام کھاتے ہیں گویا انہوں نے آگ کھا لی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خمس نہیں دیتے اور جس مال میں خمس واجب ہے اسے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ، اگر مال زکوٰۃ جو ہے وہ خاص چیزوں کے اوپر ہے، تو اگر جیسے جو ہے، گندم ہے، جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، جو جانوروں کے اوپر ہے،
تو اگر ان پہ زکوٰۃ نہیں دی ہے، یعنی وہ مال جو راہ حرام مثلاً رشوت، سود، دھوکہ دہی اور جوئے سے حاصل کیا ہے کھاتے ہیں، تو یہ لوگ گویا آگ کھا لیتے ہیں۔ اس قسم کے مال کے آگ ہونے کو کون دیکھتا ہے؟ وہ شخص جو آنکھ رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان بصیرت رکھتا ہے تو دیکھے گا کہ اس گھر کو جس میں خمس نہیں دیا جاتا، زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اب اگر اس گھر میں دسترخوان بچ جائے تو وہ چشم بصیرت رکھنے والا دیکھتا ہے کہ بیوی تو آگ کھا رہی ہے، بچے آگ کھا رہے ہیں۔ اس وقت اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم بہت ہی زبردست طریقے سے بتا رہا ہے، بس ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یعنی کہ وہ جو گوشت پلاؤ جو دنیا کے دسترخوان میں کھاتا تھا، وہ قیامت کے دن آتش جہنم بن جاتا ہے۔ جہنم میں یہی دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور جو مال حرام کھایا ہے وہ وہاں پر کھاتا ہے۔ افسوس ہے اس خاتون پر اور ان بچوں پر۔ یہ ناممکن ہے کہ اس گھر کے بچے سعادت مند بن سکیں۔ اب قیامت کے دن یہ بچے اور یہ خاتون اس مرد کے دشمن بنیں گے، ان کا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں کیوں رشوت کا کھانا کھلایا، تم نے ہمیں کیوں مال حرام کھلایا، تم نے کیوں نہیں خمس نکالا، تو ہمیں مال حرام سے روزی کھلاتا تھا۔ بچے اس کا گلا پکڑیں گے کہ تو نے ہمیں کیوں آگ کھلائی جس کی وجہ سے ہم عبادت کے بجائے گناہ کی طرف مائل ہو گئے، تو نے مال حرام کھلا کر ہماری سعادت کو چھین دیا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہے جو دنیا میں دن رات بال بچوں کے لیے زحمت اٹھائے، لیکن قیامت کے دن یہی بیوی بچے اس کے دشمن بن کر اس پر لعنت کریں گے، کہیں گے خداوندہ اس سے پوچھ، خمس نہ دیا وہ روپیہ ہمیں کیوں کھلایا، اس نے مال حرام ہمیں دیا، ہم نے کھا لیا اور ہمیں سنگ دل بنایا، پروردگار تو اس سے پوچھ گچھ کر دے۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم ارشاد فرمائے، جو کچھ کام کیے ہیں ہم ان کی طرف توجہ کریں گے تو ہم ان کو گویا اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے۔ یعنی جیسے راکھ ہوتی ہے جس کا کوئی مصرف ہی نہیں ہوتا، تو وہ بنا کر برباد کر دیں گے اگر کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، کیونکہ بیسکلی مال حرام سے اچھے کام کریں۔ اس آیت میں قرآن مجید کہتے ہیں کہ ایک گروہ ایسے جو بہت اچھی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج بجا لاتا تھا، زیارت کی ہے، کربلا گئے، مجلس امام حسین علیہ السلام میں جس کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے، شرکت کی ہے، غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، عزاداری حسین برپا کیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یہ عبادتیں اتنی چمک دمک رکھتی ہیں کہ مشعل کی مانند سفید لباس میں یہ شخص میدان محشر میں آئے گا، لیکن چونکہ اس نے مال حرام کھایا ہے، دوسروں کا مال کھایا ہے، اس کے تمام اعمال اس سے لے کر دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جب وہ خالی ہو جائے گا تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کے اعمال کو اس کی بیوی بچوں نے کھا لیا ہے، یعنی حرام ذریعے سے لایا ہوا مال بیوی بچوں نے کھا کر دنیا میں آرام سے زندگی گزاری۔ اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ سوال اور جواب یہ ہے کہ اپنے اعمال بیوی بچوں کے حوالے کرے اور خود خالی ہاتھ جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ایک اچھے عمل کو قیامت کے دن لائیں گے، تمام اعمال اس سے لے لیے جائیں گے، اور حقوق الناس جو کہ بہت ہی مشکل ہے، اس کے یہ آیت جو ہے نا بہت ہی لرزا دینے والی آیت ہے کہ کتنا کام کیا لیکن یہ سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ ہوشیار رہو اور یقین رکھو اگر تمہارے گھر میں حرام آ جائے تو رحمت خدا چلی جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے، الفت و محبت چلی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جن بچوں کے لیے انسان تڑپتا تھا وہی قیامت کے دن اس شخص پر لعنت کریں گے اور تم کو جہنمی بنا دیں گے۔ بہت بہت کیئرفل رہنا ہے، بہت۔ بس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں افہام و تفہیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوہر ایسا کوئی کام کرنے بھی لگے تو بیوی اس کو روکے
تاکہ وہ کہے نہیں مجھے رشوت نہیں چاہیے، میں سادگی سے زندگی گزار لوں گی، میں سکون سے زندگی گزار لوں گی، لیکن مال حرام میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے اگر مال حرام آ گیا تو میں اور میرے بچے سارے جہنمی بن جائیں گے اور تم سب عذاب تمہارے اوپر ہوگا۔ تو اس کو سمجھائے، اگر اچھی طرح نہیں سمجھتا ہے تو بس ان سے کہے کہ نہیں ہم اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے، کچھ کام کر لیں گے اور ہم حرام کا مال جو ہے نا ہم نہیں کھائیں گے۔ تو ہر ایک کو بہت ہی اس بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔